سورہ النساء 19واں رکوع۔ ما قبل رکوع اللہ کی قدرت کاملہ پر ختم ہوا، چونکہ یہ صورت اس کی ایک کمزور لیکن عزیز مخلوق سے متعلق ہے، اس لیے اس کے حقوق کی حفاظت کا ہر طرح سامان کیا گیا ہے اور بار بار آیت بالا کے مضمون کو صورت میں دہرایا گیا ہے اور حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمانوں میں عام اصول یہی تھا کہ عورتوں سے ان کے والی نکاح نہ کریں، لیکن بعض حالتوں میں عورتوں کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وارثی نکاح کریں تاکہ ان کی بہتر طور پر نگہداشت ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں سے نکاح کے متعلق وضاحت چاہتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تم کو ان سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور پہلے قرآن میں جو حکم تم کو سنایا جا چکا ہے وہ در حقیقت ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز خدا بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو، اور خاص کر یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو، اور عورتوں اور یتیموں کے ساتھ جو بھی بھلائی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر تم کو دے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ فَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی دونوں میں کسی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں، اور صلح فی الحقیقت خوب چیز ہے، اور تھوڑا بہت بخل تو سبھی طبیعت میں ہوتا ہے، یہ خلقت انسانی میں اسی طرح ہے جیسے جلد بازی ہے، اور اگر اس حرص سے قطع نظر کر کے تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور پرہیزگاری سے کام لو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے اور تمہاری نیک نیتی اور حسن سلوک کا تم کو اچھا اجر دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم کتنا ہی چاہو لیکن یہ تم سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سب بیویوں کو بالکل برابر رکھ سکو، سب کی طرف میلانے طبع ایک سا ہو، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ تم ایک کی طرف پورے جھک جاؤ کہ دوسری درمیان میں لٹکی رہے، نہ خود ہی آرام سے رکھو نہ طلاق دو کہ دوسرے سے نکاح کرے، اور اگر تم آپس میں موافقت کر لو اور تعدی اور حق تلفی سے حق المقدور بچتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، دنیا میں بھی معاف کرے گا اور آخرت میں بھی عنایت رحمت اور مہربانی فرمائے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلٌّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع رحمت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی کشائش والا صاحب تدبیر ہے، وہ سب کو ذریعہ و اسباب سے دیتا ہے، لیکن اس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، یعنی غرض جو کچھ کرو، خواہ موافقت و صلح یا جدائی و فراق، سب اللہ پر بھروسہ کر کے کرو، جو کچھ خوف خدا کے ساتھ حق سمجھ کر کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور کشائش کے پہلو پیدا کر دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تم اس کی فرما برداری کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں کو حکم دیا ہے اور تم کو بھی یہی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ بے نیاز اور مستغنی ہے، اسے تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں، تم اس کے محتاج ہو، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور خوب یاد رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یعنی لوگوں تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا؟ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک تقدیرا۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور دوسروں کو لا بٹھائے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو فنا کر کے دوسرے مطیع و فرما بردار لوگوں کو پیدا کر دے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیع بصیرا۔ جو کوئی دنیا میں عمل کا بدلہ چاہتا ہو تو وہ اپنے دنیاوی فائدے کے ساتھ اللہ سے تعلق بھی کیوں نہ پیدا کر لے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب ہے، دونوں کمائی۔ آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف جھکنا تو بڑی نادانی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی لہذا جو کچھ کرے وہ نیک نیتی اور اخلاص سے کرے کہ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو جیسی نیت کرے گا وہ پائے گا۔ نیت کا سننے اور دیکھنے والا اللہ ہے۔ دیکھو اللہ بار بار یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہمارا ہے، گویا تمہارا صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔